ہیلو دوستو، میں ساری مشرف این ایس سی ٹیٹ کلاسز پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں پھر آپ کے سامنے 20 دسمبر 2021 کو سی ٹیٹ میں ہوئے لینگویج 1 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ چلو دوستو، اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ ہدایات: نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوالات پڑھتے ہیں۔ کولمبس کے سمجھانے پر ملاح کہتے ہیں جو کشتی چلاتا ہے۔ کولمبس کے سمجھانے پر ملاح مزید کتنے دن سفر جاری رکھنے پر راضی ہوئے؟ 3 دن، 4 دن، 2 دن، 3 دن، 3 رات ہے نا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ کولمبس محسوس کر رہا تھا کہ اس کا قافلہ خشکی کے قریب پہنچنے ہی والا ہے۔ اسے ایسے آثار نظر آ رہے تھے کہ گویا زمین زیادہ دور نہیں ہے۔ جہاز کے گرد پرندے اڑ رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر بادل بھی جھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کسی درخت کی شاخ بھی پانی پر تیرتی ہوئی دکھائی دی جس میں سبز پتے اور سرخ بیریاں لگی ہوئی تھی۔ انہی آثار کی بنا پر اس نے ملاحوں سے کہا کہ مجھے صرف 3 دن کی مہلت دو۔ اگر 3 دن میں ہم خشکی پر نہ پہنچے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم لوٹ جائیں گے۔ تو یہاں پوچھا ہے کہ کولمبس کے سمجھانے پر ملاح جو ہے مزید کتنے دن سفر جاری کرنے پر راضی ہو گئے، ہے نا۔ تو آپ کو یہاں پہ دیکھنا، اس نے یہ بات اپنے اعتماد سے کہی کہ ملاحوں کو اطمینان ہو گیا۔ کولمبس نے انہیں سمجھایا کہ اس دولت کے بارے میں سوچو جو تم انڈیز سے اسپین لے کے جاؤ گے، اور پھر اتنی دور آنے کے بعد خالی ہاتھ لوٹ جانا بے وقوفی ہے۔ کولمبس کے سمجھانے پر وہ لوگ مزید 3 دن سفر جاری رکھنے پر راضی ہو گئے۔ کولمبس کے سمجھانے پر وہ لوگ مزید 3 دن سفر رکھنے پر راضی ہو گئے۔ تو دوستو 91 جو کوشچن ہے اس کا جواب جو ہے 1 ہو جائے گا، ہے نا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ کولمبس تاریکی میں کس سمت مسلسل گھورتا رہا تھا؟ شمال، مغرب، مشرق، جنوب۔ دیکھتے ہیں، جہاں سے ہم نے اقتباس کو چھوڑا تھا وہیں سے پڑھیں گے۔ کولمبس پوری رات جاگتا رہا، وہ تاریکی میں مغرب کی سمت مسلسل گھورتا رہا۔ وہ تاریکی میں مغرب کی سمت مسلسل گھورتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ اگلی صبح وہ لوگ خشکی پر پہنچ جائیں۔ تو کس سمت کر رہا تھا؟ مغرب کی سمت، یعنی 2 نمبر جو آپشن ہے یہ ہو جائے گا اس کا آنسر۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے۔ ملاح نے خوشی سے چیخ کر کیا کہا؟ ساحل ساحل، روشنی روشنی، خشکی خشکی، پیڑ پیڑ۔ دیکھتے ہیں۔ اچانک اسے کہیں دور روشنی نظر آئی جو حرکت کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک ملاح کو بلا کر پوچھا، تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ وہ ملاح خوشی سے چیخ پڑا، روشنی روشنی۔ وہ ملاح خوشی سے چیخ پڑا، روشنی روشنی۔ تو یہاں سوال کیا پوچھا جا رہا ہے کہ ملاح نے خوشی سے چیخ کر کیا کہا؟ تو روشنی روشنی، یعنی 2 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے چلتے 94۔ کولمبس کا کون سا خیال درست نکلا؟ زمین گول ہے، زمین ہموار ہے، مشرق سے سفر کر کے انڈیز تک پہنچا جا سکتا ہے، جنوب سے سفر کر کے انڈیز تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو کولمبس کا کون سا خیال درست نکلا؟ اس کو جاننے کے لیے ہم پھر آگے جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اقتباس کو اس سے آگے پڑھیں گے۔ کولمبس نے اس سے دوسروں کو یہ بات بتانے سے منع کر دیا۔ اگلی صبح اسے زمین دکھائی دی، سارے ملاح خوش ہو گئے۔ کولمبس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کا خیال درست نکلا کہ زمین گول ہے۔ اس کا خیال درست نکلا کہ زمین گول ہے۔ تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کولمبس
کا کون سا خیال درست نکلا؟ تو اس کا 1 نمبر جو ہے آپشن وہ جواب ہو جائے گا کہ کولمبس کا یہ خیال کہ زمین گول ہے، یہ درست نکلا۔ چلیے 95 نمبر دیکھتے ہیں۔ پرندے، جھکے بادل اور پانی پر تیرتی شاخ کس کے آثار تھے؟ بارش ہونے کے، آندھی آنے کے، خشکی کے دور ہونے کے، خشکی کے قریب ہونے کے۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس کو۔ اور مغرب کی طرف سفر کر کے انڈیز تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلیے پھر سے شروع کریں گے نا۔ کولمبس محسوس کر رہا تھا کہ اس کا قافلہ خشکی کے قریب پہنچنے ہی والا ہے۔ اسے ایسے آثار نظر آ رہے تھے کہ گویا زمین زیادہ دور نہیں ہے۔ جہاز کے گرد پرندے اڑ رہے تھے کچھ فاصلے پر، ہے نا، جہاز کے ارد گرد کیا ہو رہے تھے؟ پرندے اڑ رہے تھے، کچھ فاصلے پر بادل بھی جھکا ہوا نظر آ رہا تھا، کسی درخت کی شاخ بھی پانی پر تیرتی ہوئی دکھائی دی جس میں سبز پتے اور سرخ بیریاں تھیں۔ انہی آثار پہ اس نے ملاحوں سے کہا مجھے صرف 3 دن کی مہلت دو۔ تو ایسے آثار نظر آ رہے تھے کہ جن سے ان کو یہ پتہ چلے کہ کیا ہے، زمین بہت نزدیک ہے نا، زمین کیا ہے، بہت نزدیک ہے، خشکی بہت قریب ہے۔ کیا ہے؟ خشکی بہت قریب ہے، یہ اس کو احساس ہونے لگا تھا، ہے نا۔ پرندے، جھکے ہوئے بادل، پانی پر تیرتی شاخ کس کے آثار تھے؟ خشکی کے قریب ہونے کے، خشکی کے قریب ہونے کے۔ چلیے 96 نمبر دیکھتے ہیں۔ کولمبس نے ملاحوں کو کیا سمجھایا؟ رات میں ہرگز نہ سوئیں، خالی ہاتھ لوٹنا بے وقوفی ہے، ہمیں خاکساری سے کام لینا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا سمجھایا؟ انہوں نے یہ سمجھایا کہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹ جانا بے وقوفی ہے۔ آپ نے دیکھا، اقتباس کو پڑھا تو کولمبس نے انہیں سمجھایا کہ اس رات کے بارے میں سوچو جو تم انڈیز سے اسپین لے جاؤ گے، اور پھر اتنی دور آنے کے بعد خالی ہاتھ لوٹ جانا بے وقوفی ہے۔ یہ بات انہوں نے، کولمبس نے جو اپنے ساتھی تھے ان کو سمجھایا کہ اتنی دور سے تم آئے ہو اور پھر جو ہے تم کیا کرو گے، ویسٹ انڈیز سے جو ہے پھر لوٹ کے اسپین جاؤ گے اور خالی ہاتھ، یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو 96 نمبر کا دوستو 2 نمبر آپشن ہوگا جو میں نے آپ کو شناخت کر کے دکھایا کہ وہاں پہ ہے کہ خالی ہاتھ لوٹنا بے وقوفی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں 97۔ کولمبس اور ملاحوں کو درخت کی شاخ پر کس رنگ کی بیڑیاں نظر آئیں؟ پیلے رنگ کی، نیلے رنگ کی، کالے رنگ کی، سرخ رنگ کی۔ تو کولمبس اور ملاحوں کو درخت کی شاخ پر کس رنگ کی جو ہے بیڑیاں نظر آئی؟ کس رنگ کی بیڑیاں نظر آئی؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ کسی درخت کی شاخ پر تیرتی ہوئی جس میں سبز پتے اور سرخ بیریاں لگی ہوئی تھی۔ تو سبز پتے اور سرخ بیریاں نظر آئی۔ کیسی بیریاں نظر آئی؟ سرخ۔ کیسی بیریاں نظر آئی؟ سرخ۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ کولمبس اور ملاحوں کو درخت کی شاخ پر کس رنگ کی بیریاں نظر آئی؟ تو سرخ رنگ کی بیریاں نظر آئی، یعنی 4 نمبر جو آپشن ہے یہ ہو جائے گا 97 کا۔ چلیے 98 نمبر دیکھتے ہیں۔ لفظ پرند کا متضاد کیا ہے؟ متضاد یعنی الٹا کیا ہے؟ تو لفظ پرند کا متضاد چرند ہے، پرندوں ہے، چوپائے ہے، دو دھاری ہے۔ تو چرند و پرند ہم بولتے ہیں، تو یہ پرند کا جو متضاد ہے وہ چرند ہے۔ کولمبس اور ملاح کس ملک کے رہنے والے تھے؟ فرانس، اسپین، جرمنی، انڈیز۔ اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کہاں کے رہنے والے تھے؟ اسپین کے رہنے والے تھے، اس لیے کہ کولمبس نے ان لوگوں سے کہا، کولمبس نے انہیں سمجھایا کہ اس دولت کے بارے میں سوچو جو تم انڈیز سے اسپین لے کے جاؤ گے۔ تو یعنی پھر جب تم لوٹ کے اسپین جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کہاں کے تھے؟ اسپین کے تھے۔ وہ لوگ کہاں کے تھے؟ تو اسپین کے تھے۔ تو ملاح کولمبس کیا کہاں کے رہنے والے تھے؟ اسپین کے رہنے والے تھے، یعنی 2 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 100 نمبر دیکھتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک نظم دی گئی ہے، اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہم کو سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اس نظم میں زمین کی ہر شے کس سے بیزار ہے؟ سردی سے، گرمی سے، برسات سے، دھوپ سے۔ دیکھتے ہیں۔ سب مجھ کو بادل کہتے ہیں، جیون میرا ایسا، ادھر ادھر آکاش کے اوپر گھوموں ہاتھی جیسا، تپتی مٹی گرم ہوائیں سوکھی کیاری کیاری، پودے پیڑ پرندے سب کی جان کے پڑ گئے لالے،
تو بکری پیاسی، گائے بھی پیاسی، پیاسے ندی نالے، بن امرائی کھیت بگیچے سب کے سب مرجھائے۔ تو اس میں جو ہے دوستو جو سب مرجھائے ہوئے ہیں وہ جو ہے برسات نہ ہونے کی یا وہ جو ہے سب گرمی کی وجہ سے کیا ہے، اس نظم کے اندر جو ہے تمام چیزیں کیا ہیں، بیزار ہیں، پریشان ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں 101 نمبر، بادل زمین کے باسیوں کو کیا پہنچانا چاہتا ہے؟ راحت، گرمی، ستارے، خوشگوار موسم۔ خوشگوار ہے، خوشگوار نہیں ہے، خوشگوار موسم۔ تو دیکھتے ہیں کیا پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ اس کو اقتباس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اقتباس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے ڈائریکٹ جو ہے آپ کو سوالات جلدی ملتے نہیں ہیں، آپ کو اس کے مفہوم سے سمجھنا پڑتا ہے نا، آپ اس کے مفہوم سے سمجھنا پڑتا ہے آپ کو کہ اس کا مفہوم کیا کہہ رہا ہے نا، اس کا مطلب جو ہے مقصد وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس سے آپ کو نکالنا پڑتا ہے۔ بچے بوڑھے سب کی زبان پر پانی پانی پانی، ان کی خاطر پیش کروں میں کیوں نہ قربانی۔ تو یہ جو ہے گرمی کی وجہ سے سب لوگ جو پریشان ہیں، تو بادل کیا کر رہا ہے، بادل زمین کے باسیوں کو راحت آرام پہنچانا چاہ رہا ہے گرمی سے۔ دیکھیے 102 نمبر دیکھیے، امرائی کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹ جو سوال پوچھ لیا ہے نا، اقتباس میں امرائی جو لفظ آیا اس سے، انگور کا باغ، سیب کا باغ، آم کا باغ، سبزیوں کا باغ۔ امرائی کہتے ہیں آم کے باغ کو، کس کے باغ کو؟ آم کے باغ کو۔ چلیے 103 نمبر دیتے ہیں، جان کے لالے پڑنا سے کیا مراد ہے؟ تو جان کے لالے پڑنا آپ جانتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جینے کی امید نہ ہونا یا جینے کی امید نہ رکھنا، جان جوخم میں ڈالنا، شرمندہ ہونا، جینے کی امید نہ رکھنا یا نہ رہنا، جان نثار کرنا۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہو جائے گا جینے کی امید نہ رہنا یا نہ رکھنا، اسی کو کہتے ہیں جان کے لالے پڑنا۔ کہیں کہیں پہ دیا ہے کہ جان جوخم میں ڈالنا، کیا دیا ہے؟ جان جوخم میں ڈالنا، یہ نہیں ہوگا۔ جان جوخم میں ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے جان خطرے میں ڈالنا، جان خطرے میں ڈالنا۔ اور یہاں آپ سے پوچھا جا رہا ہے جان کے لالے پڑنا، تو اس کا مطلب ہے جینے کی امید نہ رکھنا یا نہ ہونا۔ چلیے 104 نمبر دیکھتے ہیں، گرمی کو دور کرنے کے لیے کون قربانی دینا چاہتا ہے؟ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ برسات جو بادل ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ گرمی کو دور کرنے کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے۔ 105 نمبر دیکھتے ہیں، بادل آکاش کے اوپر کس کی طرح گھوم رہا ہے؟ پہلے ہی جو ہے شعر میں کہا گیا ہے کہ سب مجھ کو بادل کہتے ہیں، جیون میرا ایسا، ادھر ادھر آکاش کے اوپر گھوموں ہاتھی جیسا۔ تو کس طرح گھوم رہا ہے؟ تو ہاتھیوں کے جیسا وہ کیا کر رہا ہے؟ گھوم رہا ہے۔ بادل آکاش کے اوپر کس کی طرح گھوم رہا ہے؟ تو ہاتھیوں کی طرح۔ یعنی 105 نمبر جو ہے اس کا 3 آپشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا دوستو؟ ہو جائے گا۔ چلیے تو اقتباس والا معاملہ یہاں سے ختم ہوا۔ اب یہاں سے ہمارا فن تدریس شروع ہوتا ہے جو کہ اصل ہے۔ اقتباس تو آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ 300 سوالات کرایا جائے، اس لیے میں اقتباس کو تھوڑا جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چلیے فن تدریس جو اصل ہے جس کو سمجھنا ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ 106 نمبر، سیاق میں قواعد پر زور، خالی جگہ ہے۔ سیاق کا مطلب ہے سندربھ ہے، تو سندربھ میں جو آپ کیا کرتے ہیں، ویاکرن پر زور دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ زبان کے اصول کو اندرون کا حصہ بنانا، زبان کے اصول کو یاد کرانا، مواد یعنی وشے وستو کا ترجمہ کرنا، چوتھا اصولوں کو بہت زیادہ عمومی بنانا یعنی ویاکرن کا سامانی کرن کرنا۔ تو سندربھ میں جو قواعد آپ پڑھاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کا کہ زبان کے اصول کو اندرون کا حصہ بنانا، یعنی زبان کا اندرونی حصہ بنانا۔ ایسا یہ نہ لگے کہ یہ کہیں باہر سے تھوپی جا رہی چیز ہے، بلکہ زبان کی جو قواعد ہیں وہ زبان کا ہی ایک اندرونی حصہ ہے، جس سے زبان کی خوبصورتی بڑھتی ہے، زبان کے اندر النکار ہوتا ہے، زبان کے پڑھنے میں سننے میں اچھا لگتا ہے، عمدگی آتی ہے۔ چلیے 107 نمبر دیکھتے ہیں، مثال سے عمومیت کا سفر خالی جگہ کہلاتا ہے، استقرائی، استخراجی، ناصحانہ، راست۔
تو آپ جانتے ہیں کہ مثال سے عمومیت کا مطلب ہوا کہ اگزامپل سے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اصول کی طرف، رول کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کو ہم دوستو استقرائی طریقہ کہتے ہیں، جس کو آپ انڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آگمناتمک ودھی کہتے ہیں۔ اسی کو ہم اردو میں استقرائی طریقہ کہتے ہیں، جس میں ہم مثال سے کس کی طرف جاتے ہیں؟ رول کی طرف جاتے ہیں، قاعدے اور قانون کی طرف جاتے ہیں۔ 108 نمبر سوال دیکھتے ہیں۔ زبان کی آموزش کے لیے مواد کی تیاری کے اصولوں میں سے ایک خالی جگہ ہے۔ یعنی زبان کی آموزش کے لیے جب ہم مواد کی تیاری کرتے ہیں تو ان میں کن کن اصولوں کا، کن نیموں کا ہم کو لحاظ کرنا پڑتا ہے، دھیان رکھنا پڑتا ہے، وہ چیز آپ کو بتانا ہے۔ عمر کے ہر زمرے کے لیے پیچیدہ مواد کا انتخاب کرنا، یعنی جس بھی عمر کے بچے آپ کے ہیں، ہر ایک گروہ کے لیے، زمرہ یعنی گروہ کے لیے ایک پیچیدہ مشکل کیا کہتے ہیں؟ وشے وستو تیار کریں گے۔ دوسرا، مواد کی درست درجہ بندی ہونی چاہیے، یعنی جو بھی وشے وستو ہم تیار کر رہے ہیں وہ کیا ہو؟ مناسب ہو، ریلائبل ہو۔ تیسرا ہے کہ کسی بھی طرح کے مواد کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا ہے کہ مواد کو مختصر اور محدود ہونا چاہیے، یعنی کیا ہونا چاہیے کہ مواد جو ہو زیادہ ویاپک نہ ہو بلکہ سیمت ہو، کیا ہو؟ سیمت ہو اور لمٹ ہو۔ تو دوستو اس کا جواب ہو جائے گا کہ زبان کی آموزش کے لیے مواد کی تیاری کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ مواد کی درست درجہ بندی ہونی چاہیے، یعنی جب ہم مواد تیار کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارا جو مواد ہے کوگنیٹو آسپیکٹ سے بھی ریلیٹڈ ہونی چاہیے، افیکٹو آسپیکٹ سے بھی ریلیٹڈ ہونی چاہیے، سائیکو موٹر آسپیکٹ سے بھی ریلیٹڈ ہونی چاہیے، یعنی تمام طرح کے سوالات ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف یاد پہ ہمارے جو ہے حافظہ پہ کیا ہے سے سمبندھت سوالات ہیں، یا صرف ہمارے بودھ سے سمبندھت سوالات ہیں، یا صرف ہمارے وچار سے سمبندھت سوالات ہیں، بلکہ ہر طرح کے سوالات ہونے چاہیے۔ چلیے 109 نمبر دیکھتے ہیں۔ زبان کا اکتساب ہوتا ہے، زبان کا اکتساب ہوتا ہے۔ اکتساب کی بات کر رہے ہیں، آموزش کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ زبان بھاشا ارجن کی بات کر رہے ہیں۔ تو زبان کا اکتساب ہوتا ہے جب خالی جگہ بچے کو قواعد کے اصول پڑھائے جائیں، بچے کو جزا یا سزا دی جائے، یعنی دنڈ اور پرسکار دیا جائے۔ تیسرا، بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے، یعنی بچے کو زبان اپنی ابھیویکتی کا پردرشن کا جو ہے اوسر ملے۔ اور چوتھا ہے، بچہ بغیر شعوری توجہ کے زبان کو سیکھتا ہے، یعنی کسی طرح کی کنسیسنیس کی ضرورت نہیں ہے، بچہ کیا کرے گا؟ خود بخود زبان کو سیکھ لے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ زبان کا اکتساب کب ہوتا ہے؟ جب بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا، اس کو جو ہے استعمال کرنے کا کیا کریں گے؟ اوسر دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ بچہ زبان کو آسانی سے سیکھ لے گا۔ چلیے 110 نمبر دیکھتے ہیں۔ بچے کو جب نظم کی قرأت کے لیے کہا جاتا ہے، نظم کی قرأت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، قرأت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ بچے کو جب نظم کی قرأت کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ استاد کی بچے کی خالی جگہ اندازۂ قدر میں مدد کرتا ہے، یعنی جب ٹیچر جو استاد جو ہے بچے کو نظم پڑھنے کے لیے کہیں گے تو اس سے جو ہے استاد بچے کی کس چیز کی جو ہے اندازۂ قدر کرنا چاہ رہے ہیں، ملیانکن کرنا چاہ رہے ہیں۔ ادب کی معلومات کی، یعنی لٹریچر کے معلومات کی، بولنے کی مہارت کی، اداکاری کی صلاحیت کی، ادراک کا مطلب ہے تفہیم، سوچ کی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب بچے کو جو ہے نظم کی قرأت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس سے استاد یہ جاننا چاہتا ہے کہ بچے جو ہے بولنے کی مہارت اس کی کتنی ڈیولپ ہوئی ہے، کتنا اس کا ترقی ہوا ہے، اس کو جاننے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ چلیے 111 نمبر دیکھتے ہیں۔ متفقہ غور و خوض کا مطلب ہے، برین اسٹورمنگ آپ لوگ پڑھے ہوں گے کہ کسی بھی سمسیا کے بارے میں جو ہے جب ہم کو کسی بھی سمسیا کا سمادھان کرنا ہوتا ہے تو مختلف لوگوں کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں اور ان کے مشورے لیتے ہیں، ان کے سولوشن سے لیتے ہیں، اور ان تمام سولوشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کسی ایک نشکرش اور نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برین اسٹورمنگ کہتے ہیں۔ تو برین اسٹورمنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موضوع پر نظریات سے آگاہی، یعنی کسی بھی مسئلے پر بہت سارے نظریات جو ہیں اس کو جاننا صرف ہے۔ دوسرا ہے کچھ ذہنی کثرت، یا یہ کہ اس سے کچھ ذہنی کثرت ہو جائے گی۔ تیسرا ہے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کہ کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے برین اسٹورمنگ کر رہے ہیں۔
اور چوتھا ہے ذہن کو کسی قسم کا مہیج فراہم کرنا، ہے نا، یعنی جو ذہن ہے جو ہمیں جو ہے کیا کرنا، سمسیا کا ایک سمادھان نکالنا، نشکرش نکالنا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا دوستو، یہ چوتھا نمبر جو آپشن ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کہ ذہن کو کسی قسم کا مہیج فراہم کرنا کیا ہو جائے گا، اس کا آپشن ہو جائے گا۔ چلیے 12 نمبر دیکھتے ہیں، زبان کی تدریس کے حوالے سے درج ذیل میں سے کون سا مفروضہ غلط ہے، یعنی زبان کی تدریس کے سندربھ میں کون سا جو ہے جو مفروضہ ہائپوتھیسس ہے، وہ پریکلپنا ہے، وہ کیا ہے، غلط ہے۔ زبان کی تدریس کے بارے میں، زبان بھاشا شکشن کے بارے میں کون سا ہائپوتھیسس پریکلپنا غلط ہے، یہ بتانا ہے۔ آموزگار اصل حالات میں استعمال کی کوشش سے زبان سیکھتے ہیں، یعنی یہ کہ جو آموزگار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کے اپنی اصل زندگی میں جب استعمال کرتے ہیں بھاشا کا تو وہ بھاشا کو سیکھتے ہیں، تو یہ مفروضہ تو صحیح ہے۔ دوسرا ہے آموزگار کی پہلی زبان آموزش میں اہم رول ادا کرتی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ تیسری، زبان کی تدریس کی توجہ ترسیلی سرگرمیوں پر ہونی چاہیے، ہے نا، کہ جب زبان بھاشا جو ہے شکشن ہم کر رہے ہیں تو جو بچے کا سنچار ہے، کمیونیکیشن ہے، اس پہ آپ کو دھیان دینا چاہیے، تو یہ بات بھی تو صحیح ہے۔ اور چوتھا ہے زبان کی تدریس میں بولنے سے زیادہ لکھنے کو اہم سمجھا جانا چاہیے، یہ بات کیا ہے، مفروضہ، یہ مفروضہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، لکھنے پہ زیادہ زور بولنے سے نہیں ہوگا۔ سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا بعد کی چیز ہے، پہلے ہم بچوں پہ سننے، پڑھنے اور بولنے اور پڑھنے پہ دھیان دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا، درست نہیں ہے، یہ ہو جائے گا۔ 113 دیکھتے ہیں، کسی تصور یا اصول کے اختتام پر لیا جانے والا ٹیسٹ کہلاتا ہے، یعنی کسی بھی تصور کو، کسی بھی اودھارنا کو سمجھانے کے بعد آپ بچے کا کیا کر رہے ہیں، ٹیسٹ لے رہے ہیں، تو اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے، تشخیصی جانچ یعنی ڈائگنوسٹک ایویلویشن کرنا چاہ رہے ہیں، پلیسمنٹ جانچ یعنی اس کو کسی طرح کی تقرری کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو جو جاب دینا چاہ رہے ہیں آپ۔ تیسرا حصولیابی جانچ، حصولیابی کی جانچ یعنی اچیومنٹ ٹیسٹ، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی اپلبدھی کتنی ہے، آپ کے شکشن کے جو ادیش ہیں وہ کہاں تک پراپت ہوئے۔ یادداشت کی جانچ، یا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کتنی چیزوں کو یاد رکھا۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی یونٹ کے اختتام پہ جو ٹیسٹ لیتے ہیں ہم اس کو حصولیابی جانچ کہتے ہیں، اچیومنٹ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ 114 نمبر دیکھتے ہیں، زبان کی پیداواری مہارتیں ہیں پڑھنا اور لکھنا، پڑھنا اور سننا، بولنا اور لکھنا، بولنا اور سننا۔ ہم نے آپ کو پچھلی ککشاؤں میں بھی بتایا تھا کہ جو زبان ہے اس کی 4 مہارتیں ہیں، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ تو سننا اور پڑھنا یہ جو 2 مہارتیں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں خلقی مہارت، اس کو کیا کہتے ہیں، سننا اور پڑھنا جو ہوتا ہے یہ ہوتی ہے حصولیابی مہارت، جس سے آپ دوسرے کے وچار کو، دوسرے کے نظریوں کو آپ سنتے ہیں، گرہن کرتے ہیں، ہے نا، یہ گرہن کرنے کی مہارت ہوتی ہے۔ اور بول کر اور لکھ کے آپ اپنی بات دوسروں کو پہنچاتے ہیں، تو اس کو ہم خلقی مہارت کہتے ہیں۔ تو آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ زبان کی پیداواری مہارت ہے، پیداواری اسی کو خلقی مہارت بھی کہتے ہیں، اسی کو تخلیقی مہارت کہتے ہیں، پیداواری مہارت کو ہی بہت سارے زبان ناموں سے ہم جانتے ہیں، اسی کو خلقی مہارت کہتے ہیں، اسی کو تخلیقی مہارت کہتے ہیں، اسی کو پیداواری مہارت کہتے ہیں، یعنی وہ مہارت جس سے آپ اپنی بات کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ دوستو ہو جائے گا بولنا اور لکھنا، بول کر اور لکھ کر آپ اپنے وچار کو، آپ اپنے کانسیپٹ کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ سن کر اور پڑھ کے آپ دوسرے کے جو تصورات ہیں، دوسروں کی چیزوں سے آپ کیا کرتے ہیں، اوگت ہوتے ہیں۔ چلیے 115 نمبر دیکھتے ہیں، پرائمری سطح پر درسی کتاب میں تصویری وضاحت کا مطلب ہے کہ پرائمری سطح میں جو ہے جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں تصویر دی جاتی ہیں، تو ان تصویروں کی وضاحت کا، ویاخیا کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیا میننگ ہے اس کا۔ درسی کتابوں کو جاذب بھاری بھرکم بنانا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا، درسی کتاب کو رنگین بنانا، یا یہ کہ درسی کتاب جو جب تصویریں دے دیں گے تو درسی کتاب جو رنگین ہو جائے گی، دیکھنے میں خوبصورت لگی۔ تیسرا، تصورات اور نظریات کو سمجھنا، کہ جو تصورات ہیں، جو تصویر ہیں اور جو اس سے سمبندھت لفظ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو تصاویر ہوتی ہیں اس کے نیچے لفظ لکھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے بچے کہ لفظ کو تصویر سے جوڑ کے اور تصویر کو لفظ سے جوڑ کے اس چیزوں کو سیکھتا ہے اور ذخیرہ الفاظ میں کیا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔
چوتھا ہے کہانی کو سمجھنا۔ تو دوستو اس کا آسان جواب ہے کہ جو ہے تصورات اور نظریات کو سمجھنا، یہی کیا ہوتا ہے، تصویری وضاحت کا مطلب ہوتا ہے، اسی لیے تصویر کو اس میں ڈالا جاتا ہے۔ 116 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، 116 نمبر کیا کہہ رہا ہے، 116 نمبر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ زبان کی مہارت کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے، یعنی کون سا بیان زبان کی مہارت کے بارے میں صحیح ہے۔ اسکول کو صرف پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں پر زور دینا چاہیے، کیونکہ سننا اور بولنا از خود آ جاتا ہے نا، ایسا ہے۔ دوسرا، زبان کی مہارتوں کو سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی درست ترتیب سے پڑھایا جانا چاہیے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے زبان کی تمام مہارتیں باہم منسلک ہیں اور تدریسی آموزشی عمل میں ان کا انضمام، یعنی ان کا انٹیگریشن، ان کا ایکیکرن ہونا چاہیے۔ چوتھا ہے ہدف زبان سے روبرو ہونے سے زیادہ اس کے اصول اہم ہیں، یعنی جس زبان کو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، دوسری زبان، معیاری زبان، مانک بھاشا، تو اس سے زیادہ ضروری اس کے جو ہے اصول ہیں، اس کے نیم اور قانون ہیں۔ تو دوستو اس کا جو تیسرا نمبر جو آپشن ہے وہ زیادہ صحیح ہے، دو بھی ہو سکتا ہے لیکن تیسرا صحیح اس لیے ہوگا کہ تین جو ہے وہ ایک ویاپک آنسر ہے، جس میں دو خود بخود شامل ہو رہا ہے کہ زبان کی تمام مہارتیں جو ہوتی ہیں، جس میں سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، تمام ایک دوسرے سے منسلک ہے، ایک دوسرے سے سمبندھت ہیں، اور تدریسی آموزشی عمل میں ان کا انضمام، ان کا شامل کرنا، اس کا ایکیکرن کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا نمبر جو آپشن دوستو 16 نمبر کا آنسر ہو جائے گا۔ چلیے 17 نمبر دیکھتے ہیں، 17 نمبر کیا کہہ رہا ہے، ہوم ورک کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے، کہ بچوں کو جو ہوم ورک ہم دیتے ہیں، گھر کا کام دیتے ہیں، اس کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے، صحیح ہے۔ ہوم ورک والدین کو شامل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہوم ورک آپ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے بچے کے جو والدین ہیں، گارجن ہیں، پیرنٹ ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو۔ دوسرا، ہوم ورک کو پڑھائے گئے تصورات کی توسیع اور مشق ہونا چاہیے، یا ہوم ورک آپ اس لیے دیتے ہیں کہ جن تصورات کو، جن اودھارناؤں کو آپ نے ککشا میں پڑھایا ہے، بچے ہوم ورک کے ذریعے اسی سے سمبندھت ہوم ورک دیں گے تو بچے ان تصورات کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے۔ تیسرا، ہر استاد کو چاہیے کہ بچوں کو روز کچھ ہوم ورک دیں۔ چوتھا ہے ہوم ورک کو گھر پر بچوں کو مشغول رکھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ آسان ہے دوستو، اس کا جو آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 2 نمبر، کہ ہوم ورک کو پڑھائے گئے تصورات کی توسیع کا مطلب وستار، اور مشق یعنی ابیاس کا ہونا چاہیے۔ اس سے کیا کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے اندر وستارت طور پہ بچوں کو کسی اودھارنا کو سمجھنے کے لیے، کسی کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ بچے کو کیا کرتے ہیں، ہوم ورک دیتے ہیں، تاکہ بچے کیا کریں، پھر اس کو جا کے پڑھیں تو ان کو وہ چیزیں سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ چلیے 118 نمبر دیکھتے ہیں، زبان کی تدریس میں نصابی کتاب، خالی جگہ ہے، کہ جو نصابی کتاب ہے، پاٹھی پستک ہے، وہ کیا ہے، صرف ایک ذریعہ ہے، یعنی صرف ایک سادھن ہے۔ دوسرا ہے ایک اہم ماخذ ہے، یعنی ایک اہم ماخذ کا مطلب اخذ کرنے کی جگہ، یعنی ایک ایسا سادھن ہے جس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سادھن، دوسرا ہوتا ہے سادھی۔ تو یہ ایک ماخذ ہے، تیسرا ہے کچھ اہم نہیں، اور چوتھا ہے ماخذ کا خاتمہ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو زبان کی تدریس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، علم کا ماخذ ہوتی ہے، یا درسی کتاب ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، علم کا ماخذ ہوتی ہے۔ اس کو آپ جتنی بڑی مرتبہ پڑھیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آپ کو ہمیشہ ملیں گی، ہے نا۔ جب سے کتنے دنوں سے جو ہے سی ٹیٹ کا پریکشا ہو رہا ہے، اور ہر مرتبہ جو ہے کیا ہوتا ہے، NCERT سے جو ہے سوالات پوچھے جاتے ہیں، UPSC BPSC میں NCERT سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، لیکن سوالات ختم نہیں ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کتابیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ایک اہم ماخذ ہوتی ہیں۔ جو درسی کتابیں ہوتی ہیں وہ علم کا ایک اہم ماخذ ہوتی ہے، جس میں آپ جتنا اس کو کھودتے ہیں، جس کا اتنا اس کا مطالعہ کرتے ہیں، چیزیں آپ کو نئی نئی ملتی چلی جاتی ہیں۔ 19 نمبر دیکھیے دوستوں، بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کا ایک سب سے اہم پہلو ہے۔ جو بولنے کی مہارت ہے آپ کی، اس کا وکاس کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم جو مہتوپورن جو ہے پہلو کون ہوگا، ہے نا۔ صاف اور درست تلفظ کا استعمال کرنا چاہیے آپ کو۔ دوسرا، شیریں اور مترنم آواز کی تخلیق، یعنی آپ کو جو میٹھی آواز میں بولنی چاہیے۔ تیسرا ہے سیاق اور حالات کو ذہن میں رکھ کر بولنا، کہ پس منظر
है ना, संदर्भ में और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। और चौथा, आवाज़ के ज़ेर बम को बरूए कार लाना, यानी बच्चे जो गेस्चर होता है, आपका बोलने का अंदाज़ होता है, उसमें उतार चढ़ाव लाना। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अहम होता है बोलने की महारत में, वो ये होता है कि सियाक और हालात को ज़हन में रख कर बोलना चाहिए। आपको संदर्भ क्या है, कौन सा संदर्भ है और किस परिस्थिति में आप बोल रहे हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख के आपको बोलना पड़ता है। कभी क्या होता है कि आपको बातें जल्दी ख़त्म करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को जल्दी बोल देते हैं। कभी क्या होता है कि आपको अच्छी तरह बच्चों को समझाना होता है, तो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो वक्त, परिस्थिति और हालात को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं 120 नंबर, जर्नल के लिए लिखना तलबा के लिए मुफीद होता है। जो बच्चे जर्नल में लिखते हैं, है ना, तो ये जो लिखना तलबा के लिए मुफीद होता है, लाभदायक होता है। किस चीज़ में, अपनी आमोजिश पर गौर करने में, कि बच्चे की जो आमोजिश है, अधिगम है, उसमें गौर करने में ये क्या होगा, मुफीद होगा, लाभदायक होगा। दूसरा है अपने हम जोलियों की आमोजिश पर गौर करने में, या उसके जो संग साथी हैं उनकी आमोजिश को समझने में उसके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। तीसरा, अपने तलफ़ुज़ के अंदाज़े क़द्र में, कि जो उनका उच्चारण है उसके मूल्यांकन में। चौथा है अपने सुनने और बोलने की महारतों के अंदाज़े क़द्र में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1 नंबर ऑप्शन, कि जर्नल के लिए लिखा, जब आप जर्नल में लिखते हैं तो आप अपनी आमोजिश पे गौर फिक्र करते हैं कि मेरे सीखने की गति कितनी है, मैंने कितनी हद तक चीज़ों को समझा है, और उसी को आप क्या करते हैं, जर्नल में लिखते हैं, जो आपका शाये होता है, और लोग उससे क्या होते हैं, फैज़याब होते हैं। तो दोस्तों आज मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में जो है आपके 30 प्रश्नों को, सवालात को हल करने की कोशिश की है। क्योंकि आज जो सवालात थे वो बिल्कुल आसान थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बेहतर लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।